بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ توضیح ذالک ان الانسان یجد من نفسہ ان لنفسہ حقیقتا و واقعیہ وان ہناک حقیقتا و واقعیتا وراء نفسہ وان لہ ان یصیبہا فلا یطلب شیئا من الاشیاء ولا یقصدہ الا من جہت انہ هو ذلک الشیء فی الواقع ولا یہرب من شیء ولا يندفع عنہ الا لکونہ هو ذلک الشیء فی الحقیقہ۔ فالطفل الذی یطلب الضرع مثلا انما یطلب ما هو بحسب الواقع لبن لا ما هو بحسب التوہم والحسبان کذالک۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مقدمے میں ہے کہ عرض ہوا کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ بدایہ میں 3 امور کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک حکمت الہیہ کی تعریف، 2 حکمت الہیہ کا موضوع، اور 3 حکمت الہیہ کی غایت۔ اجمالی طریقے سے عرض ہوا کہ حکمت الہیہ وہ علم ہے کہ جس میں موجود بما ہوا موجود کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ بما ہوا موجود ان کا بھی مقصد یہ عرض ہوا کہ موجود کے بارے میں حیثیت وجودی کے اعتبار سے جو احکامات، احوالات اور خصوصیات ہیں وہ حکمت الہیہ میں مورد بحث واقع ہوتے ہیں۔ یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حکمت الہیہ کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہے، اور حکمت الہیہ کی غایت، حکمت الہیہ کی غایت یہ ہے کہ انسان موجودات کی معرفت حاصل کرتا ہے علی وجہ کلی۔ علی وجہ کلی سے مراد وہی نقطہ ہے جو تعریف میں ذکر ہوا کہ موجودات کی شناخت حیثیت وجودی کے اعتبار سے، موجودیت کے اعتبار سے، اور قہراً اسی غایت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان موجود حقیقی اور موجود غیر حقیقی میں تمییز دیتا ہے، ان دونوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کون سی چیز موجود حقیقی ہے اور کون سی چیز موجود حقیقی نہیں ہے۔ یہ تقریباً گزشتہ بحث کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توضیح ذالک، اس کی وضاحت۔ اچھا، کس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ اولاً یہ جو فلسفے کا موضوع ہم نے موجود بما ہوا موجود قرار دیا ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجتاً جیسے ہی
اس موضوع کی وضاحت ہو جائے گی تو تعریف اور زیادہ کھل کر ہمارے سامنے آئے گی، اور جو غرض و غایت بیان کی ہے وہ بھی ہمارے لیے اور زیادہ منقح اور روشن ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر علامہ اس نقطے کو فرماتے ہیں کہ اصل میں جو فلسفے کا موضوع ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں موجود، یا آپ کی مرضی آپ اس کو کہیں واقعیت، جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ جو فلسفے کا موضوع ہے در واقع وہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سفسطے سے جدا ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہی سفسطے سے ہم جدا ہوئے اور سفسطے کا ہم نے انکار کیا تو یہاں پر ہم لوگ اشیاء اور مختلف چیزوں کی واقعیت کو قبول کرتے ہیں۔ خوب، جیسے ہی آپ نے ان اشیاء کی حقیقت اور واقعیت کو قبول کیا، فرماتے ہیں یہی واقعیت، یہی موجودیت کہ جس کو ہم لوگ موجود کہتے ہیں، یہی فلسفے کا موضوع ہے۔ یہ اجمال قضیہ، اور اب اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سفسطہ یا سوفسٹ اس دانشور اور اس عالم کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ لفظ عالم بھی کہنا شاید مناسب نہ ہو، جو بندہ واقعیت اور حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ اب یہ جو سوفسطائی ہیں، جو حقائق کا، واقعیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے خود مختلف گروہ ہیں، لہذا ان مختلف گروہوں کے اعتبار سے سفسطے کی مختلف تعریفیں ہو جائیں گی۔ ایک گروہ وہ ہے جو ہر چیز کا انکار کرتا ہے، ہر چیز میں شک کرتا ہے، حتیٰ خود اپنے وجود کے اندر بھی شک کرتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کوئی چیز موجود ہے، کوئی واقعیت موجود ہے، کہتا ہے نہیں معلوم۔ ہر چیز کا انکار کرتا ہے، نہیں پتہ۔ بھائی تم خود موجود ہو، کہتا ہے کہ نہ، یہ بھی معلوم نہیں۔ اب یہ بندہ ہو جائے گا شکاک مطلقاً شک کرتا ہے، حتیٰ خود اپنے وجود کے اندر بھی شک کرتا ہے، پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں، میرے علاوہ کائنات ہے یا نہیں ہے۔ ایک گروہ یہ ہے۔ اچھا، دوسرا گروہ ان سے تھوڑا سا کمتر ہے سفسطے کے لحاظ سے، وہ کہتا ہے میں تو ہوں لیکن میرے علاوہ کائنات موجود ہے یا نہیں یہ مشکوک ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ یعنی اپنے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اپنے آپ کو مانتا ہے، لیکن اپنے علاوہ جو واقعیات ہیں، اپنے علاوہ جو کائنات ہے، اس میں شک کرتا ہے۔ یہ سوفسطائیوں کا دوسرا گروہ۔ سوفسطائیوں کا تیسرا گروہ یہ ان سے بھی نسبتاً معتدل ہے، وہ کہتا ہے میں بھی ہوں، میرے علاوہ کائنات بھی ہے، لیکن اس کائنات تک میری رسائی، میرے علاوہ جو جہان ہے، عالم ہے، اس تک میری رسائی ناممکن ہے، یعنی میں نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تیسرا گروہ ہے کہ خطرناک گروہ یہی گروہ ہے۔ بس یہ سوفسطائی تین طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ مطلقاً واقعیت کا انکار کرتے ہیں، خود اپنا بھی انکار کرتے ہیں، اپنے علاوہ کائنات کا بھی انکار کرتے ہیں، پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنا اقرار کرتے ہیں، اپنے علاوہ دوسری کائنات کا انکار کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، خود میں تو ہوں لیکن میرے علاوہ پتہ نہیں کچھ اور ہے یا نہیں۔ تیسرا وہ گروہ ہے کہ جو خود اپنے وجود کا بھی اقراری ہے، اپنے علاوہ کائنات کا بھی اقراری ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ آیا میں کائنات کے بارے میں شناخت حاصل کر سکتا ہوں، معرفت حاصل کر سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں یا نہیں سمجھ سکتا، خوب اس میں شک، نہیں معلوم، پتہ نہیں کیا ہے۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ فلسفے کا آغاز تبھی ہوگا جب آپ ان تینوں دعووں کو رد کریں،
یعنی اگر کوئی بندہ آ کر خود اپنے وجود اور کائنات کی حقیقت کے بارے میں بھی شک کرے، اس کے ساتھ فلسفی بحث نہیں ہو سکتی، فلسفے کا آغاز نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ بندہ جو اپنے آپ کو تو مانتا ہے لیکن اپنے علاوہ کائنات میں شک کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی فلسفی گفتگو نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ بندہ اپنے آپ کو بھی مانتا ہے، کائنات کو بھی مانتا ہے، لیکن معرفت کا دروازہ بند سمجھتا ہے، اس کے ساتھ بھی فلسفے کی بحث نہیں ہو سکے گی۔ یعنی فلسفے کی بحث کا آغاز تبھی ہوگا جب آپ ان تین چیزوں کو تسلیم کریں، میں ہوں، میرے علاوہ کائنات بھی ہے، اور کائنات کو سمجھنے کے لیے معرفت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ جب آپ ان تین چیزوں کو قبول کریں گے تو اب یہاں سے فلسفے کا آغاز ہوگا، وگرنہ وہ جو پہلے والے تین مرحلے ہیں، اگر آپ ان تینوں مرحلوں میں سے کسی بھی ایک جگہ پر رکے ہوئے رہے تو آپ فلسفے کا آغاز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، فلسفے کا موضوع ہم نے کیا قرار دیا؟ ہم نے فلسفے کا موضوع وجود قرار دیا، موجود قرار دیا۔ ہم نے کہا فلسفے کا موضوع موجود ہے، لیکن جو بندہ آتا اپنے وجود میں بھی شک کر رہا ہے، کائنات کے وجود میں بھی شک کر رہا ہے، تو اس کے لیے موضوع فلسفہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور ہر علم کے اندر اس موضوع کے اس بات کے بارے میں بحث نہیں ہوتی۔ کسی بھی علم کے اندر آپ بحث کرتے ہیں تو اصل وجود موضوع کے بارے میں گفتگو اس علم میں نہیں ہوتی، بلکہ اس موضوع کے، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ عوارض ذاتیہ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، موضوع کے احوالات اور خصوصیات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اصل وجود موضوع کے بارے میں تو علم میں بحث نہیں ہوتی۔ مثلا علم نحو کے اندر جیسے ہی آپ گفتگو کرتے ہیں، خب وہاں پر آپ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ کلمے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، من حیث الاعراب والبناء، یعنی آپ اصل کلمے کے وجود کو مانتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ لیکن علم نحو میں کسی بھی جگہ پر آپ ایسے نہیں آئیں کہ دلائل کے ذریعے سے پہلے مرحلے میں کلمے کے وجود کو ثابت کریں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں کہ ہر علم کے اندر اس کا موضوع مفروض الوجود ہوتا ہے، آپ اس موضوع کے وجود کو فرض کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے بعد اس کے احوالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے فلسفے کا موضوع کیا قرار دیا؟ موجود قرار دیا۔ خب جب فلسفے کا موضوع آپ نے موجود قرار دیا، اور دوسری طرف سے اگر آپ سفسطے میں مبتلا ہوں، آپ ایک سوفسٹ ہوں، یعنی آپ موجود کو قبول ہی نہیں کرتے، خود واقعیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جیسے کہ پہلا گروہ ہے، اپنی واقعیت کا بھی منکر ہے، اپنے علاوہ جہان کی واقعیت کا بھی منکر ہے، یا مثلا دوسرا گروہ اپنی واقعیت کو تو مانتا ہے، اصلا جہان کا منکر ہے۔ تیسری مرتبہ وہ بندہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی مانتا ہے، جہان کو بھی مانتا ہے، لیکن معرفت کا دروازہ سمجھتا ہے بالکل بند ہو چکا ہے۔ خب اب یہاں پر آئے، اور اگر آپ ان تینوں نظریات میں سے کسی ایک نظریات میں پھنسے ہوئے ہوں تو فلسفے کا آغاز کیسے ہوگا؟ بھائی فلسفے کا آغاز تو تب ہوگا نا جب آپ اصل واقعیت کو اور اصل موجود ہونے کو قبول کریں۔ جب آپ اصل واقعیت کو اور موجود ہونے کو قبول ہی نہیں کرتے تو فلسفے کا آغاز کیسے ہوگا؟ اس نقطے کو مرحوم علامہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، توضیح و ذالک میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ بابا جو فلسفے کا موضوع ہے موجودیت، یا موجود بما ہوا موجود، یا آپ جس کو اصل واقعیت کہتے ہیں، یہ چیز بدیہی ہے، روشن ہے، واضح ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ فلسفے کا جو موضوع موجود ہے، اس کی موجودیت کو آپ نے کہاں پر اس بات کیا ہے؟ فلسفے میں تو آپ اس بات نہیں کر رہے، اس کو کہاں پر اس بات کر کے آئے، کہاں پر ثابت کر کے آئے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بین ہے، بدیہی ہے، روشن ہے، واضح ہے۔
یعنی اصل واقعیت سفسطے کے مقابلے میں، ایک سوفسٹ دانشور کے مقابلے میں اصل واقعیت کا ثبوت بدیہی ہے، روشن ہے۔ اچھا، کیسے بدیہی ہے، کیسے روشن ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ وجداناً اور علم حضوری کے طور پر خود اپنی ذات کو موجودات میں سے ایک موجود پاتے ہیں، یعنی واقعاً بداہتاً و بالوجدان انسان خود اپنی حقیقت کو پاتا ہے واقعاً۔ حتیٰ جو بندہ منکر بھی ہے، شکاک بھی ہے، وہ زبان سے شک کرتا ہے، وگرنہ خود اپنی واقعیت کو سب سے پہلے تسلیم کرتا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنی واقعیت کو، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے۔ مثلا یہ جو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے شک ہے، خوب یہ مجھے شک ہے، مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں، یہ جو جملات کہہ رہے ہیں نا، مجھے معلوم نہیں، مجھے شک ہے، نہیں معلوم، خوب یعنی یہاں پر یہ بالوجدان خود اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے میں شک کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا۔ اس مجھے کو میں خوب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان بالوجدان اپنے پاس حاضر پاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ چیز اتنی بدیہی اور روشن ہے کہ وہ جو ڈیکارٹ کا مشہور استدلال ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ڈیکارٹ جو فلسفہ جدید کا مغربی سرزمین پر باپ سمجھا جاتا ہے، فادر سمجھا جاتا ہے، ان کا مشہور استدلال ہے ایسے سوفسٹائیوں کے مقابلے میں کہ جو بندہ آ کر ہر چیز کے اندر شک کرے، حتیٰ خود اپنے وجود کے اندر بھی شک کرے، ڈیکارٹ کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے فلسفی طریقے سے ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ خود موجود ہے۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے ثابت کرتا ہے، کہتا ہے آپ ہر چیز کے اندر شک کرتے ہیں یا آپ تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ خب ڈیکارٹ وہاں پر کہتا ہے کہ انا افکرو اذن فانا موجود، میں سوچتا ہوں پس میں موجود ہوں، میں سوچتا ہوں پس میں موجود ہوں۔ یا مثلا اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ میں شک کرتا ہوں لہذا میں موجود ہوں۔ یہ اس طریقے سے آپ ہر چیز کے اندر شک کریں، بھائی اپنے شک کے اندر تو شک نہیں کریں گے نا۔ ڈیکارٹ ایسے کہتا ہے کہ بھائی آپ ہر چیز کے اندر شک کریں، خود اپنے شک کے اندر تو شک نہیں کریں گے۔ آپ ہر چیز کے اندر شک کریں، خود اپنے اس فکر کرنے میں تو شک نہیں کریں گے۔ بس آپ سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں، خب جب میں سوچتا ہوں یعنی میں موجود ہوں۔ میں تفکر کرتا ہوں، میں غور کرتا ہوں یعنی میں موجود ہوں۔ اس طریقے سے ڈیکارٹ خود اپنے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اپنے مقام پر ذکر کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ ڈیکارٹ کے اس دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی یہ جو کہہ رہا ہے میں شک کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں، خود یہاں پر بھی یہ میں سوچتا ہوں، میں شک کرتا ہوں، سب سے پہلے خود اپنے آپ کا ادراک کرتا ہے میں کے عنوان سے، میں ہوں، خود اپنا ادراک کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جاتا ہے کہ تفکر کرتا ہوں، شک کرتا ہوں۔ لہذا مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ خود انسان بالوجدان واقعاً خود اپنے آپ کو پاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بالوجدان اپنے علاوہ خود دوسرے موجودات کو بھی دیکھتا ہے، یعنی واقعاً میں ہوں، میرے علاوہ زمین ہے، آسمان ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں موجود ہے، یہ ہے، یہ ان تمام چیزوں کو بھی بالوجدان انسان علم حضوری کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے، پاتا ہے، خود اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کو بھی انسان بالوجدان محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ چیز بھی انسان بالوجدان اور علم حضوری کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے کہ مختلف چیزوں کو سمجھتا ہے۔
مثلا کسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی گاڑی آ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک گاڑی آ رہی ہے، ایک کار آ رہی ہے، ایک بائک آ رہی ہے، خوب آپ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ خوب یہ بھی چیز ایسی ہے کہ جو بالوجدان ہے، جو بندہ آ کر اس کا انکار کرتا ہے فقط زبان سے انکار کرتا ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور حقیقت میں مانتا ہے۔ مثلا ایک بندے کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے، یعنی خود اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے، آپ کو تسلیم کرتا ہے، آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے اس کو بھی قبول کرتا ہے، اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالوجدان اور بداحتاً انسان ان واقعیات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ کلن حقائق اور واقعیات میں انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور انسان کا عمل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ مثلا جیسے میں نے مثالیں دی، آپ کسی روڈ سے کراس کر رہے ہیں، اگر سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو آپ گاڑی کے سامنے نہیں جاتے، سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی آپ اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں، گاڑی کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے نہیں ہٹا تو وہ گاڑی مجھے لگے گی میں مر جاؤں گا۔ یعنی یہ اتنی واضح باتیں ہیں کہ ان باتوں کو کہتے ہوئے بھی انسان کو عجیب لگتا ہے۔ یعنی واقعاً آپ کو تصور ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آ کر ان چیزوں کا انکار کرے کہ خود میں ہوں، میرے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، اور میں فی الجملہ ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہوں۔ یعنی اتنی روشن اور بدیہی باتیں ہیں کہ انسان بات کرتے ہوئے بھی انسان کو عجیب لگتا ہے۔ لیکن متاسفانہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ بشریت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کچھ ایسے دانشور ٹائپ افراد ملیں گے جو ان چیزوں میں بھی شک کرتے تھے، کہ جن کو سوفسٹائی کہا جاتا تھا، یعنی حقائق کے منکر۔ تو مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ اصل واقعیت، اصل وجود، اصل موجود خود اس کا اپنا وجود، اپنے علاوہ کائنات، اور فی الجملہ کہ مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے، یہ چیز بدیہی ہے۔ اور اس کی بین دلیل خود انسان کا اپنا تعامل ہے، اس کا اپنا روزمرہ کا تعامل دیکھیں کس طریقے سے ہے۔ خوب اس کا روزمرہ کا تعامل دیکھیں، جب بھی اس کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، جب بھی اس کو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے۔ اور کبھی آپ کوئی انسان ایسا دیکھا ہے کہ جب اس کو پیاس لگتی ہو تو وہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہو، یا مثلا اس کو پیاس لگتی ہو تو مثلا دیوار کو چاٹتا ہو؟ خوب ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ یہ آخر کیوں؟ جب پیاس لگتی ہے تو واقعاً پانی کی طرف جاتا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو مثلا کھانے کی طرف جاتا ہے، غذا کی طرف جاتا ہے۔ حتیٰ ہم لوگ تو چھوڑیں، وہ جو تازہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ جو تازہ بالکل ابتدائی بچہ ہے، وہ بھی ان چیزوں کو بالوجدان اور علم حضوری کے طریقے سے محسوس کرتا ہے۔ یعنی جب چھوٹا سا بچہ، نوزاد ابتدائی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو واقعاً جب ماں کے سینے کو طلب کرتا ہے، یعنی حقیقتاً جو اس کی ماں کا سینہ ہے اس کے ذریعے سے دودھ پینا چاہتا ہے، نہ کہ وہاں پر وہ خیال کرتا ہو، توہم کرتا ہو، گمان کرتا ہو، نہ یعنی وہ بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بھوک کو سمجھتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری بھوک یہاں سے مٹے گی، یہاں سے مجھے کچھ ملے گا تو میرا پیٹ بھرے گا۔ تو یہ بچہ بھی سمجھتا ہے۔ یا آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، آپ اگر کسی چیز سے ڈرتے ہو، مثلا آپ شیر سے ڈرتے ہو، تو کس سے ڈرتے ہیں؟ یعنی واقعاً جو شیر ہے، نہ کہ وہ جو شیر کا پوسٹر بنا ہوا ہے، پوسٹر سے تو آپ نہیں ڈرتے۔ یا مثلا شیر کی شکل میں ایک کھلونا کسی نے بنایا ہو، آپ اس کھلونے سے اور مجسمے سے تو نہیں ڈرتے، آپ اس سے ڈرتے ہیں جو واقع اور حقیقت میں شیر ہوتا ہے۔ یہ مثالیں آپ اپنی پوری زندگی کے اندر دیکھیں، آپ کا تعامل، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا کلن واقعیات کا اقرار ہے۔ بالوجدان آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ میں ہوں، میرے علاوہ چیزیں ہیں، میں ان کو فی الجملہ سمجھ سکتا ہوں۔ اصلاً میرا اٹھنا بیٹھنا واقعیات کے ساتھ ہے، توہم کی بات نہیں ہے، فقط خیالات نہیں ہے، نہ واقعاً ہے۔ اب یہ میں ان چیزوں پر تاکید کر رہا ہوں، اتنی آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہے، لیکن بہرحال
تنبہ دینے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نقطے کو ہم بیان کریں. اور یہی واقعیت، یہی موجودیت، خب اس کو ہم جو موجود ہے اس کو ہم بداہتاً سمجھتے ہیں. لہذا جو علم فلسفے کا موضوع ہے موجود، وہ بین ہے، بدیہی ہے، روشن ہے، بالوجدان ہم اس کو پاتے ہیں. فتلخص، تمام باتوں کا خلاصہ کروں تاکہ آپ کو الجھاؤں نہ. علامہ فرماتے ہیں کہ درست ہے بابا کہ فلسفے کے اندر موجود بما ہوا موجود ہے، بالکل درست ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ کسی علم کے اندر اس علم کے موضوع کو اثبات نہیں کیا جاتا، یہ بات بھی ہم تسلیم کرتے ہیں. تیسری بات، فلسفے کا جو موضوع ہے موجود، وہ کسی اور جگہ پر بھی ثابت نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوع خود بین ہے، روشن ہے، واضح ہے. بعبارت اخری، دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاتا ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ اصلاً فلسفے کا آغاز تبھی ہوگا جب آپ سفسطے کا انکار کریں. اور یہ جو سفسطہ ہے، انکار واقعیت، ان تینوں صورتوں میں، چاہے مطلق واقعیت کا انکار ہو، نہ اپنا اقراری ہو، نہ اپنے علاوہ کوئی اور چیز کو مانتا ہو، یا اپنے آپ کو مانتا ہو، کائنات کا منکر ہو، یا اپنے آپ کو بھی مانتا ہے، کائنات کو بھی مانتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کہ باب معرفت کھلا ہوا ہے. جب تک ان تینوں قسم کے توہمات میں آپ پھنسے ہوئے ہوں گے، فلسفے کا آغاز نہیں ہوگا. فلسفے کا آغاز نفی سفسطہ سے ہوتا ہے، سفسطے کا آپ انکار کریں. جیسے ہی آپ نے سفسطے کا انکار کیا تو یہاں سے فلسفی بحث کا آغاز ہو سکتا ہے. اچھا چلے مان لیا ہم نے کہ اصل واقعیت موجود ہے اور فی الجملہ انسان اس واقعیت تک پہنچ بھی سکتا ہے. لیکن سوال تو ہمارا اپنے مقام پر ہے کہ ہم پھر آخر فلسفے کے نام سے ایک علم میں کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ اصلاً فلسفے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کیا کرتا ہے، کبھی کبھار خطا کرتا ہے. جو چیز موجود واقعی نہیں ہوتی اس کو موجود واقعی سمجھتا ہے. مثلا جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے توہمات چلتے ہیں. بھائی میرا لک ہے، میرا شانس ہے. خوب یہ لک، اتفاق، شانس یہ حقیقتیں نہیں ہیں، توہمات ہے. یا عجیب و غریب قسم کی مختلف کہانیاں جیسے آپ بچوں کے لیے سنتے تھے، بھوت ہے، پریاں ہیں. خوب یہ ساری چیزیں حقائق نہیں ہیں، لیکن انسان ان کو حقیقت سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ ان چیزوں کو حقیقت سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف سے بہت سارے ایسے حقائق ہیں، موجودات ہیں، حقیقتیں ہیں، لیکن لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. کافی سارے لوگ، مثلا جیسے انسانی نفس اور روح، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو انسان کو فقط اس باڈی اور جسم کے اندر محدود کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے انسان یعنی کیا، جواب دیتے انسان یعنی یہی باڈی، یہ جسم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یا مثلا ان کے سامنے اگر کہا جائے کہ بھئی عقول مجردہ یا ملائکہ، شریعت کی زبان میں آپ کہیں، ایسے موجودات ہیں جو خدا اور اس عالم کے درمیان واسطہ ہے، بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. تو پس انسان کو ہم دیکھتے ہیں بعض موجودات حقیقی کو نہیں مانتا اور بعض ایسی چیزیں جو موجود نہیں ہیں ان کو موجود سمجھتا ہے. خوب فلسفے کے اندر آپ کو بنیادی طریقے سے یہی چیز بتائی جائے گی، یہی آپ کو بتایا جائے گا کہ موجود واقعی کیا ہے، موجود حقیقی کیا ہے، اور موجود توہمی اور واہمی کیا ہے. فلسفہ تمیز دیتا ہے موجود حقیقی اور موجود غیر حقیقی کے درمیان. یہ واقعاً حقیقتاً ہے یا واقعاً حقیقتاً نہیں ہے. خوب اس وجہ سے ہمیں فلسفے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہاں پر علامہ زور دے رہے ہیں اسی نقطے پر کہ فلسفے کی اصل غرض یہ ہے کہ آپ آئیں
اور موجودات کے درمیان تمییز دیں، یہ موجود ہے، فلاں چیز موجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فلسفے کی غایت یہ ہے کہ آپ کو موجودات کے علل کا پتہ چلے، جو ان کی علتیں ہیں۔ بہت سارے موجودات کی جو علتیں اس عالم کے اندر، یہ جو ہم مختلف موجودات دیکھتے ہیں، ان کی علل کیا ہے، ان کی علتیں کیا ہیں، خوب ان علل عالیہ کا آپ کو پتہ چلے۔ بالخصوص جو علت العلل ہے، یعنی حضرت حق واجب تعالی، خوب اس کا پتہ چلے۔ یہ در حقیقت فلسفے کی غایت ہو جائے گی۔ فتلخص، باتوں کا خلاصہ کروں، بہت ساری باتیں کی میں نے، ممکن ہے کہ آپ الجھ گئے ہوں۔ آغا خلاصہ کلام جو آج کی عبارت ہم پڑھنا جا رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسفے کا جو موضوع ہے موجود، یہ بدیہی ہے۔ بالوجدان ہم اصل واقعیت کو پاتے ہیں۔ دو، فلسفے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان موجود حقیقی کو موجود غیر حقیقی سے تمییز دے۔ آغا فلسفے کی غایت کیا ہے؟ عرض ہوا کہ فلسفے کی غایت یہ ہے کہ انسان موجودات کی بنا و کلی معرفت حاصل کرے، خصوصیت سے علل عالیہ کی معرفت حاصل کرے، وبالاخص علت العلل جو واجب تعالی ہے اس کی معرفت حاصل کرے۔ خوب یہ تقریباً ان عبارات کے اندر علامہ مطلب ذکر کرتے ہیں کہ میں عبارت کو پڑھتا ہوں تاکہ کچھ توضیحات، کچھ وضاحتیں عبارت کے دوران بھی عرض کروں گا۔ توضیح ذالک، ابھی تک جو ہم نے بیان کیا تھا کہ فلسفے کا موضوع، غایت، تعریف فلاں فلاں چیز ہے۔ اب آتے خود اس اصل موجود جو اس کا موضوع ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں توضیح ذالک، موضوع فلسفے کی تھوڑی سی وضاحت۔ ان الانسان یجد من نفسہ ان لنفسہ حقیقتاً و واقعیتاً، کہ یہ یجد بہت زیادہ اہم ہے۔ انسان بالوجدان یعنی علم حضوری کے طریقے سے، یجد بہت زیادہ اہم ہے، یعنی خود انسان جو اپنی واقعیت، حد اقل اپنے وجود کو جو سمجھتا ہے وہ خود اس علم حضوری کے ذریعے سے۔ اس کے لیے برہان کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر دلیل قائم بھی نہیں کر سکتے، نہ فقط ضرورت نہیں ہے، اصلاً قائم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمارے جو بزرگان ہیں معرفت شناسی میں آ کر بحث کرتے ہیں تو وہ ڈیکارٹ کے مشہور استدلال کو رد کرتے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے انا افکرو اذن انا موجود، اسے کہتے ہیں کہ نہ، تم اس دلیل کے ذریعے سے اپنے وجود کو ثابت نہیں کرتے، بلکہ اس دلیل کو قائم کرتے ہوئے سب سے پہلے خود تم اپنے وجود کو قائم کرتے ہو، جس کو تعبیر کرتے ہو انا افکر، انا اس انا کو بالوجدان تم پہلے محسوس کرتے ہو، پاتے ہو، تبھی کہتے ہو انا افکر۔ بس اس فکر کرنے سے پہلے خود انا میں تمہارے پاس موجود ہے۔ اس پر غور کریں کہ بہرحال یہاں پر اور بعض توضیحات ہیں کہ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ ان الانسان یجد بالوجدان، علم حضوری کے طریقے سے انسان پاتا ہے، من نفس ہی، خود اپنی طرف سے، خود بالوجدان اپنی طرف سے انسان پاتا ہے، کیا پاتا ہے؟ ان لنفسہ حقیقتاً و واقعیتاً، کہ انسان کی ذات کے لیے، خود انسان کے لیے ایک حقیقت اور واقعیت ہے۔ حقیقتاً و واقعیتاً یہاں پر آپ عطف تفسیری قرار دیں۔ بالوجدان، علم حضوری کے طریقے سے خود اپنی ذات کو پاتا ہے کہ میں ہوں،
میں ہوں. اور اسی طریقے سے وَأَنَّ هُنَاكَ حَقِيقَةً وَوَاقِعِيَّةً وَرَاءَ نَفْسِ. درست ہے. یجدو ان لنفسه حقیقتاً وواقعیتاً، اور اسی طریقے سے یجدو ان هناك کہ میرے سامنے حقیقتاً وواقعیتاً وراء نفسه، میرے علاوہ حقیقت اور واقعیت بھی موجود ہے. یہاں پر جو علامہ زور دے رہے ہیں اصل واقعیت اور کو اس بات کرنے کے لیے، اپنی واقعیت کو اس بات کرنے کے لیے، اپنے علاوہ کائنات کی واقعیت کو اس بات کرنے کے لیے زور علم وجدانی اور علم حضوری پر ہے، اور کوئی استدلال نہیں ہے. جیسے کہ بعض بدایہ کے شارحین آ کر یہاں پر کہتے ہیں کہ علامہ نے ایک استدلال قائم کیا ہے. وہ استدلال کیا ہے؟ نحوہ رفتار انسان کی رفتار منظم. خب یہ دلیل ہے کہ واقعیت ہے. جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی طرف جاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طرف جاتا ہے، جب مثلا فلاں کام ہوتا ہے تو فلاں چیز کی طرف جاتا ہے. خود یہ ہمیشہ یہ رفتار منظم اس طریقے سے کیوں؟ خب یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پس واقعیت ہے. اس رفتار منظم کو دلیل قرار دیتے ہیں. بھائی اگر واقعیت نہ ہو یا شک کرتا ہو تو کبھی تو انسان اپنی اس رفتار میں بھولے، کبھی تو انسان اپنی اس منظم رفتار سے ہٹے. خب آخر کیوں پیاس کے لگتے وقت ہمیشہ پانی کی طرف دوڑتا ہے؟ خب کبھی دیوار کی طرف بھاگے؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ منظم رفتار بتاتی ہے کہ بالآخر پانی نامی کوئی واقعیت ہے. بس بدایہ کے شارحین نے اس طریقے سے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل نقطہ جو یہاں پر ہے، علامہ اس استدلال کی طرف بھی نہیں جاتے. علامہ کا زور ہے یجدو پر، بالوجدان، علم حضوری کے طریقے سے خود اپنی ذات کو بھی پاتا ہے، وَأَنَّ هُنَاكَ حَقِيقَةً وَوَاقِعِيَّةً وَرَاءَ نَفْسِ، اور بالوجدان انسان اپنے علاوہ دوسری حقیقت اور واقعیت کو بھی پاتا ہے. وَأَنَّ لَهُ أَن يُصِيبَهَا، اور بالوجدان انسان اس چیز کو بھی محسوس کرتا ہے کہ بابا میرے لیے باب معرفت کھلا ہے، میں اس حقیقت اور واقعیت تک پہنچ سکتا ہوں یعنی سمجھ سکتا ہوں. کہ عرض ہوا کہ یہ تینوں ایسے قواعد اور تینوں ایسی بنیادیں ہیں کہ جب تک آپ ان تینوں بنیادوں کو تسلیم نہیں کریں گے آپ فلسفی بحث نہیں کر سکتے. ماننا پڑے گا ان بنیادوں کو. فلا يطلب شيئا من الاشياء ولا يقصده الا من جهه انه هو ذلك الشيء في الواقع. کہ دیکھیں مسلسل وضاحت دے رہے ہیں علامہ، توضیح دے رہے ہیں کہ فلا يطلب شيئا من الاشياء، انسان اشیاء میں سے کسی چیز کو طلب نہیں کرتا. ولا يقصده، عام طور پر يقصده پڑھتے ہیں، غلط ہے، يقصده. اور ان اشیاء میں سے کسی چیز کا قصد نہیں کرتا، کسی چیز کو طلب نہیں کرتا، الا من جہت انہ هو ذلک الشیء فی الواقع، مگر یہ کہ وہ شے وہی شے ہے واقع میں. درست ہے، الا من جہت، مگر اس اعتبار سے کہ انہ وہ شے هو ذلک الشیء فی الواقع، وہی چیز ہے. مثلا جو بندہ پانی کے پیچھے جاتا ہے، اس پانی کے پیچھے اس عنوان سے جاتا ہے کہ واقعاً یہ پانی ہے، واقع اور حقیقت میں یہ پانی ہے، اسی لیے اس کے پیچھے جاتا ہے. الا من جہت انہ هو ذلک الشیء، مگر اس اعتبار سے کہ وہ شے انہ هو ذلک الشیء، یہ وہی شے ہے فی الواقع کہ جو واقع میں موجود ہے. درست ہے. ولا يهرب من شيء ولا يندفع عنه الا لكونه هو ذلك الشيء في الحقيقة، کسی بھی چیز سے بھاگتا نہیں ہے. ولا يهرب من شيء، کسی چیز سے بھاگتا نہیں ہے. ولا يندفع عنه، اس سے دور نہیں ہوتا. الا لكونه هو ذلك الشيء في الواقع، مگر یہ کہ وہی چیز ہے جو واقع کے اندر موجود ہے، وہی چیز ہے کہ جو واقع کے اندر موجود ہے. جو چیز واقع کے اندر موجود ہے واقع اس سے بھاگتا ہے، کسی چیز کو طلب کرتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ چیز واقع کے اندر موجود ہے، اس اعتبار سے اس کو چاہتا ہے. فالطفل الذي يطلب الذرء مثلا
وہ بچہ کہ جو مثلا پستان کو طلب کرتا ہے، انما یطلب ما ہوا بحسب الواقع لبن، یعنی اس کو طلب کرتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ واقع اور حقیقت کے اعتبار سے دودھ دینے والا ہے، دودھ دینے والا ہے، لا ما ہوا بحسب التوہم والحسبان کذالک، نہ کہ اس اعتبار سے کہ یہ وہم و گمان اور خیال کے اعتبار سے پستان ہے اور اسے دودھ اس طریقے سے آنے والا نہیں ہے، نہ اس عنوان سے طلب نہیں کرتا۔ بچے کو اگر دودھ چاہیے ہوتا ہے تو واقعاً ماں کا سینہ اسے چاہیے جہاں سے اس کو دودھ ملے، اگر کوئی اور چیز اس کی طرح اس کے منہ میں تھما دو تھوڑی دیر کے بعد پھینک دے گا۔ خوب یہ کیا یہ چیزیں کیا بیان کرتی ہیں؟ خوب یہ بیان کرتی ہیں کہ واقعاً انسان واقعیات کے اندر گھرا ہوا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آ کر ان واقعیات کا انکار کرے۔ والانسان الذي يهرب من سبع، وہ انسان جو شیر سے بھاگتا ہے، انما يهرب مما هو بحسب الحقیقت سبع لا بحسب التوہم والخرافہ۔ خوب فرماتے کہ انسان جب شیر سے بھاگتا ہے تو اسی سے بھاگتا ہے جو حقیقت میں شیر ہے، نہ کہ جو توہم اور خرافات اور خیالی شیر ہے۔ خیالی شیر سے تو انسان نہیں بھاگتا۔ خوب پس اصل واقعیت کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہے، اپنے پورے وجود کے ذریعے سے اصل واقعیت کو مانتا ہے، خود اپنے آپ کو، اپنے علاوہ کو، اور کچھ سمجھتا بھی ہے فی الجملہ۔ تو فلسفے کی کیوں ضرورت ہے؟ لیکنہ، یہاں سے علامہ بیان کرتے ہیں کہ فلسفے کی کیوں ضرورت ہے۔ لیکنہ ربما اخطا فی نظرہ، کبھی کبھار انسان اپنی نظر سے مراد یہاں پر وہی فکر ہے، سوچ ہے، انسان اپنے تفکر میں، سوچ میں کبھی کبھار خطا کرتا ہے۔ خوب کیسے خطا کرتا ہے؟ فرعا ما لیس بحق حقا واقعا فی الخارج، انسان سمجھتا ہے کہ جو چیز حق نہیں ہے یعنی واقعیت نہیں رکھتی، جو چیز واقعیت نہیں رکھتی سمجھتا ہے کہ وہ واقعیت رکھنے والی اور خارج میں موجود ایک چیز ہے۔ فرعا ما لیس بحق، سمجھتا ہے وہ اس شے کو کہ جو چیز حق نہیں ہے اس کو کیا سمجھتا ہے؟ فرعا حقا واقعا فی الخارج، ایک حق ہے کہ جو واقع ہے خارج میں، یعنی واقعا واقعیت ہے، ایسے سمجھتا ہے۔ حق کا ایک معنی یہ بھی ہے یعنی اصل واقعیت۔ کل بخت والغول، جس طریقے سے وہی بخت، شان صاحب جس کو کہتے ہیں، بھائی میرا چانس تھا کہ یہ ہو گیا، یا غول مثلا عجیب و غریب قسم کے دیو جو اب بناتا ہے ذہن، او اعتقد ما هو حق واقع فی الخارج اعتقد باطلا خرافیا، یا وہ چیز جو واقع اور خارج میں حق ہے، واقعا موجود ہے، اس کو باطل اور خرافات سمجھتا ہے کہ بابا یہ بکواس ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ کالنفس المجردہ، جس طریقے سے روح ہے مجرد، کہ انسان کا روح نفس مجرد ہے، والعقل المجرد، یا انسان کے علاوہ عقول مجردہ۔ دیکھیں انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کی وضاحت ہے کہ نفس مجرد یا روح کہتے ہیں کہ جو ذاتاً مجرد ہے اور مقام فعل میں مادی ہوتا ہے۔ انسان کا روح ذات کے اعتبار سے مجرد ہے، لیکن جیسے ہی کام کرتا ہے تو اس کو بدن کی ضرورت ہے، فعل کے لحاظ سے مادی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں عقل مجرد، عقل کہتے ہیں کہ ذاتاً بھی مجرد ہوتا ہے، فعلاً بھی مجرد ہوتا ہے۔ اگر وہ کام بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو انسان کی طرح کسی بدن کی ضرورت نہیں ہے، کہ انشاءاللہ تفصیلات اپنے مقام پر آئے گی۔ خوب جب ایسے ہے کبھی کبھار خطا کرتا ہے، جو چیز نہیں ہے اس کو موجود سمجھتا ہے، جو موجود ہے اس کو باطل سمجھتا ہے۔ فمست الحاجۃ بعد ابد الی معرفت احوال الموجود بما هو موجود، تو پھر ضرورت نے ہمیں ٹچ کیا، ضرورت بعد ابدن ابتدائی نظر میں، آغاز میں ایک ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں۔ کس چیز کی ضرورت؟ کہ موجود کے احوال کی معرفت پیدا کریں۔ البتہ موجود بما ہوا موجود کی وضاحت پہلے دے چکا۔ الخاصۃ بہ، کہ یہ احوال کی صفت ہے، وہ احوال موجود کے جو موجود کے ساتھ مخصوص ہیں۔ لیمیز بہا ما ہوا موجود فی الواقع مما لیس کذالک،
تاکہ لے یمیز بہا، ان احوالات کے ذریعے سے وہ انسان تمییز دے، جدائی ڈالے، ما ہوا موجود فی الواقع، وہ چیز کے جو واقع میں موجود ہے اس کو تمییز دے، کس سے؟ مما لیس کذالک، جو اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی واقع میں موجود نہیں ہے۔ والعلم الباحث عنہا هو الحکمت الالہیہ، وہ علم کے جو ان احوالات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اسے حکمت الہیہ کہتے ہیں۔ پس موضوع کی وضاحت ہو گئی اور نتیجتاً حکمت الہیہ کی جو تعریف تھی اس پر بھی تاکید ہو گئی، اس کی بھی تبیین ہو گئی۔ فالحکمت الالہیۃ ہی العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود، پس حکمت الہیہ کے آخر میں وہ خلاصہ گیری کر رہے ہیں، پس حکمت الہیہ وہ علم ہے کہ جو گفتگو کرتا ہے، بحث کرتا ہے موجود کے احوالات سے، البتہ بما هو موجود، جو اس کے وجودی احوالات ہیں۔ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْفَلْسَفَةَ الْأُولَى، اس کو فلسفہ اولا بھی کہتے ہیں، فلسفہ اولا۔ والعلم الاعلی، اور اس کو علم اعلی بھی کہتے ہیں۔ فلسفہ اولا کہتے ہیں اس لیے کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم اس فلسفے کے محتاج ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ کسی بھی علم میں اس کے موضوع کو اثبات نہیں کیا جاتا، جتنے بھی علوم ہیں ان کے اندر جو بحث ہوتی ہے ان کے موضوع کو ثابت کیا جاتا ہے فلسفے میں۔ مثلا طبیعیات ہے، خب طبیعیات میں موضوع سخن جسم ہے، من حیث التغیر مثلا حرکات، تو خب دیکھ اصل وجود جسم، تغیر، حرکات، اس کو کہاں پر ثابت کیا جاتا ہے؟ فلسفے میں ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن فلسفہ خود کسی اور علم کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ فلسفے کا موضوع موجود ہے۔ خب اس موجود اور واقعیت کو انسان بالوجدان اور علم حضوری کے طور پر پاتا ہے، تو پس فلسفہ اولا یہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ علم اعلیٰ بھی ہے۔ خب علم اعلیٰ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمام علوم اسی علم کے محتاج ہیں۔ وَمَوْضُوعُهُ الْمَوْجُودُ بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ، فرماتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ موجود، بما هو موجود۔ وَغَایَتُهُ، اور اس کی غایت کیا ہے؟ تمییز الموجودات الحقیقیت من غیرها، موجودات حقیقیہ کو جدا کیا جائے، من غیرها، غیر موجودات حقیقیہ سے۔ اور اسی طریقے سے وَمَعْرِفَةُ الْعِلَلِ الْعَالِيَةِ لِلْوُجُودِ، جو موجود کی علل عالیہ ہے، کہ آج وقت تمام ہو گیا، کل اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ جو موجود کی علل عالیہ ہیں، بلند علتیں ہیں، بعض علتیں تو آپ مادی طریقے سے دیکھتے ہیں نا، ایک چیز دوسری چیز پر کیا کرتی ہے؟ مادی اعتبار سے اثر انداز ہوتی ہے، لیکن بعض علتیں جو علتیں عالی ہیں، حقیقی علتیں ہیں، جو نہ فقط صرف اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ افاظہ وجود کرتی ہیں، ان کے ذریعے سے وجود ملتا ہے، کہ جن کو مفارقات ہم کہتے ہیں۔ ان علل عالیہ کی معرفت، خب یہ بھی فلسفے کی غایت ہے۔ وبالاخص، اور خصوصیت سے، العلت الاولی، جو علت اولا ہے، یعنی وہی واجب الوجود، التی الیہا تنتہی سلسلۃ الموجودات، جس ذات بابرکت کی طرف تمام موجودات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ واسمائہ الحسنی، اور اس علت اولا کے اسماء حسنہ کی معرفت، وصفاتہ العلیاء، اور اس کی بلند و بالا صفات کی معرفت، کہ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ اسمُهُ، وہ علت اولا وہی حضرت حق خداوند منان ہے۔ خلاصہ کلام کہ مقدمہ تمام ہوا، اس مقدمے کے اندر چند چیزوں کو ہم نے سمجھا: علم فلسفے کی تعریف، علم فلسفے کا موضوع، اور علم فلسفے کی غرض و غایت۔ اگر خلاصہ لکھنا چاہیں تو یوں بھی لکھ سکتے ہیں: فلسفے کی تعریف وہ علم جو موجود، بما ہوا موجود کے بارے میں گفتگو کرے۔ آغا جان فلسفے کا موضوع، موجود، بما ہوا موجود۔ فلسفے کی غرض و غایت، اصل غرض و غایت یہ ہے کہ موجودات کی معرفت حاصل کی جائے علی وجہ کلی۔ ضمناً یہ چیزیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ کون سی چیز موجود ہے، کون سی چیز موجود نہیں ہے،
اور اسی طریقے سے علل عالیہ اور بالاخص علت اولا کی معرفت پیدا کرنا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔